بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک شخص بصرہ کی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک اوپر سے پانی کے چند قطرے اس پر آ گرے، جس پر اس نے بلند آواز میں کہا، کہیں یہ پانی ناپاک تو نہیں ہے؟ بالا خانے سے عجز و انکسار میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، بھائی اسے دھو ڈالو، یہ ایک گناہگار شخص کے آنسو ہیں۔ اللہ کی محبت اور اس کی ناراضگی کے خوف سے آنسو بہانے والے یہ شخص جلیل القدر تابعی حضرت امام حسن بصری تھے۔ میسان کی جنگ میں مسلمان سپاہیوں کو جو قیدی ہاتھ لگے ان میں موسیٰ رائی، بعض مورخین نے ان کا نام یسار لکھا ہے، اور ایک خاتون خیرہ بھی تھیں۔ موسیٰ رائی معروف صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری اور خیرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سپرد ہوئیں۔ بعد ازاں ان دونوں کو آزاد کر دیا گیا اور پھر دونوں نے آپس میں شادی کر لی۔ انہی کے بطن سے 21 ہجری 642 عیسوی میں مدینہ منورہ میں حسن بصری پیدا ہوئے۔ گویا ان کے والدین آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا۔ نو مولود کو ان کی خدمت میں لایا گیا تو انہوں نے اس کے منہ میں کھجور چبا کر ڈالی اور دعا فرمائی، اے اللہ اسے دین کے علم کا ماہر اور لوگوں میں محبوب بنا۔ اور پھر دنیا نے اس دعا کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ نیز حضرت عمر فاروق نے یہ بھی فرمایا، یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، اس لیے اس کا نام حسن رکھو۔ آپ کی والدہ جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں، کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو چپ کروانے کے لیے اپنی گود میں لے لیتی اور اپنا دودھ پلا دیا کرتی۔ آپ کے لیے یہ دعا بھی کیا کرتی، اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ یوں آپ نے حضرت ام سلمہ کے بابرکت ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ حسن بصری سے علوم و معارف کے جو دریا پھوٹتے ہیں وہ در حقیقت اسی دودھ کا فیض ہے۔ اس خوش نصیب بچے کو امہات المومنین کے گھروں میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، بچپن میں ازواج مطہرات کے گھروں میں میرے آنے جانے اور کھیل کود سے چہل پہل رہتی۔ بعض اوقات میں اچھلتا کودتا گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتا۔ اس طرح ان کی تربیت امہات المومنین کے گھروں کی پاکیزہ فضاؤں میں ہوئی تھی۔ 10 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ 14 برس کے ہوئے تو والدین کے ساتھ بصرہ منتقل ہو گئے۔ آپ بہت وجیح اور حسین و جمیل تھے، جسم مضبوط اور متوازن تھا، سر پر گھنے بال بہت خوبصورت لگتے، امامہ باندھتے اور اس پر چھوٹی سی سبز چادر اوڑے رکھتے، ہلکی مونچھیں رکھا کرتے تھے۔ حضرت شعبی نے بصرہ جانے والے ایک شخص سے کہا، اہل بصرہ میں تم جس شخص کو سب سے زیادہ خوب روح اور صاحب جلال پاؤ تو جان لو کہ وہی حضرت حسن بصری ہیں۔ گو کہ آپ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران کم عمر تھے، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام کی مجالس میں شریک ہونے لگے تھے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرتے، جہاں دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت عثمان کی امامت میں ادا کی نماز جمعہ اور ان کے خطبے کا بھی ذکر کیا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ خواجہ حسن بصری نے 120 صحابہ کرام کی زیارت کی، جن میں 70 بدری صحابہ تھے۔ 22 برس کے ہوئے تو جہاد میں شامل ہو گئے اور 10 برس تک مختلف محاذوں پر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر داد شجاعت لیتے رہے۔ مورخین نے کابل کی جنگ میں آپ کی بہادری کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ کئی ایک نے تو انہیں عرب کے نامور بہادروں میں شمار کیا ہے۔ اس 10 سالہ جہاد میں انہیں بہت سے صحابہ کرام کی صحبت میں میسر آئی جو ان لشکروں میں شامل تھے، اور اسی دوران انہوں نے علوم و معارف کے اسباق حاصل کیے۔ کچھ عرصے تک والی خراسان کے منشی کے طور پر بھی کام کیا۔ بصرہ کے قاضی بھی مقرر ہوئے، مگر جلد ہی ان امور سے الگ ہو گئے۔ جہاز سے واپس آئے تو عوام کی حالت دیکھ کر آپ کا دل کھٹتا، لہٰذا انہیں دینی تعلیمات سے آگاہ رکھنے اور تقوی و پرہیزگاری کا درس دینے کے لیے ہفتے میں ایک دن واعظ کا سلسلہ شروع کیا۔ چونکہ آپ عالم باعمل، فقیہ، علم حدیث کے ماہر، صوفی، مجاہد، مدرس اور فصیح اللسان تھے، اس لیے آپ کی مجلس واعظ نے بہت جلد شہرت حاصل کر لی، جس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے، جن میں بڑے بڑے علماء اور حبیب اجمی اور رابعہ بصری جیسے اہل اللہ بھی شامل تھے۔ آپ سے ایک شخص نے پوچھا، یا شیخ مسلمانی کیا ہے اور مسلمان کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا، مسلمانی کتابوں میں ہے اور مسلمان زیر خاک ہیں۔ کسی نے کہا، ہمارے قلوب سوئے ہوئے ہیں کہ آپ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ فرمایا، کاش تمہارے دل سوئے ہوتے، کیونکہ سوئے ہوئے کو جھنجھوڑ کر جگایا جا سکتا ہے۔ تمہارے قلوب تو مر گئے ہیں جو جھنجھوڑنے پر بیدار بھی نہیں ہوتے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ حسن اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سخاوت، درگزر
درگزر اور برداشت کرنا۔ آپ فرمایا کرتے آدمی کی مروت اس کی زبان کی سچائی، اپنے بھائیوں کا بوجھ اٹھانا، اہل زمانہ کے لیے بھلائی عام کرنا اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے رکنا ہے۔ فرمایا جن میں 4 چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرماتا ہے اور اپنی رحمت ان پر عام کر دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی، اپنے مملوک ملازمین کے ساتھ نرمی، یتیم کی کفالت اور کمزور کی مدد۔ ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا اور خشک سالی کی شکایت کی، آپ نے اسے استغفار کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا، اس نے بے اولادی کی شکایت کی، آپ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا جس نے فقر و فاقے اور تنگ دستی کی شکایت کی، آپ نے اسے بھی استغفار کی تلقین کی۔ کسی نے اظہار تعجب کیا کہ سب کے الگ الگ مسائل مگر جواب ایک ہی، تو امام حسن بصری نے فرمایا کیا تم نے قرآن پاک کی یہ آیات نہیں پڑھی؟ ترجمہ: چنانچہ میں نے ان سے کہا، یعنی حضرت نوح نے اپنی قوم سے، کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مال اولاد میں ترقی دے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ سورہ نوح۔ فرماتے تھے بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں کہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ بروں کی صحبت سے بچو کیونکہ صحبت بد نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ تقویٰ کے 3 مدارج ہیں: اول، غیظ و غضب میں بھی سچی بات کہنا۔ دوم، ان اشیاء سے احتراز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ سوم، احکام الہی پر راضی ہونا۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا کیفیت ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا نوعیت رہی۔ ہائے افسوس اے انسان، کیا تجھ میں اللہ تعالیٰ سے جنگ کی طاقت ہے؟ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے۔ بلا شبہ اہل تقویٰ کی چند علامتیں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں: سچی بات کرنا، عہد و پیمان پورا کرنا، صلہ رحمی، کمزوروں پر رحم، فخر و غرور نہ کرنا، نیکی کو عام کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا۔ اے انسان، اللہ کی حرام کردہ اشیاء سے رک جا تو آباد ہو جائے گا، اپنے مقدر پر راضی ہو جا تو غنی ہو جائے گا، اپنے قرب و جوار میں رہنے والوں سے حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا، لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے کرتا ہے تو عادل بن جائے گا، کم ہنسا کر کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے آپ کی غیبت کی تو معلوم ہونے پر تازہ کھجوروں سے بھرا ایک تھال تحفے کے طور پر اس کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھجوایا: سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دی ہیں۔ کسی نے کہا آپ واعظ میں لوگوں کی اس کثرت پر خوش ہوتے ہوں گے۔ فرمایا کثرت پر تو خوش نہیں ہوتا، ہاں اگر کوئی سوختہ محبت الہی ہوتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو عاجزی و کثرت گریہ تھی۔ اپنے دور کے بڑے عالم، فقیہ اور عبادت گزار ہونے کے باوجود دکھاوے سے کوسوں دور تھے، ہمیشہ باوضو رہتے، کثرت سے روزے رکھتے، اللہ کی محبت اور اس کی ناراضگی کے خوف سے اتنا روتے کہ آنکھوں میں گڑے پڑ گئے۔ مزاج میں بہت زیادہ انکسار تھا، سب سے نہایت عزت و احترام سے پیش آتے اور سب کو خود سے افضل سمجھتے۔ ایک بار کافی عرصے تک شہر میں بارش نہ ہوئی تو لوگ دعا کے لیے آپ کے پاس آئے، جس پر آپ نے فرمایا سب سے گناہگار شخص کو شہر سے نکال دو تو شاید بارش ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا شیخ وہ کون شخص ہے؟ روتے روتے فرمایا حسن بصری۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ آپ بہت کم ہنسا کرتے تھے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری ہر وقت ایسے سہمے رہتے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ اس قدر عاجزی اور انکساری کے باوجود کبھی سچ کے اظہار سے گریز نہیں کیا۔ کلمہ حق کہنے کی بنا پر حجاج بن یوسف سے یہاں تک تعلقات خراب ہوئے کہ آپ کو 9 برس تک روح پوشی کی زندگی گزارنا پڑی۔ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے علاوہ طریقت کے باقی تمام سلاسل کی آپ ہی کے ذریعے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے۔ اہل علم میں اس امر پر اختلاف ہے کہ آپ کی حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی یا نہیں۔ کئی ایک کا کہنا ہے کہ آپ کبھی بھی ان سے نہیں ملے، لیکن بہت سے علماء کے مطابق آپ نہ صرف یہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے بلکہ ان سے فیض بھی حاصل کیا۔ بعض کتب میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بصرہ تشریف لائے تو تمام افراد کو واعظ کرنے سے روک دیا تاکہ عوام تک درست دینی تعلیمات ہی پہنچائی جا سکیں، تاہم صرف حضرت حسن بصری کو واعظ کا سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اس موقع پر معلومات کے لیے حضرت علی حلیہ بدل کر آپ کی مجلس واعظ میں شریک ہوئے اور جب واپس جانے لگے تو حضرت حسن بصری نے انہیں پہچان لیا
اور ان سے مسافے اور ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ ہر دور کے علماء نے حضرت حسن بصری کو تفسیر، حدیث، فقہ اور طریقت میں امام تسلیم کیا ہے۔ بلال بن ابی بردہ فرمایا کرتے تھے، میں نے حضرت حسن سے زیادہ کسی کو صحابہ کرام سے مشابہ نہیں پایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا حسن بصری سے پوچھو۔ حضرت امام محمد غزالی کا ارشاد گرامی ہے، امام حسن بصری فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، ان کی زبان سے حکمت کے پھول جھڑتے تھے۔ طبقات ابن سعد میں انہیں یوں خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے، امام حسن بصری ایک اونچے درجے کے عالم، جامع کمالات، فقیہ، عابد، زاہد، کثیر العلم اور حسین و جمیل تھے۔ آپ کی فقیہ اور تفسیری خدمات پر عربی زبان میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے کئی ایک کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ واضح رہے آپ کا تحریر کردہ صرف ایک مختصر سا رسالہ ہی دستیاب ہے۔ آپ کی اصل کرامت تو یہی ہے کہ ہزارہ افراد کو علم و تقوی کی راہ دکھائی، مگر آپ سے کئی دیگر کرامات بھی منسوب ہیں۔ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو راہ میں ساتھیوں کو شدت سے پیاس لگی، ایک کنویں پر نظر پڑی لیکن وہاں کوئی رسی نہیں تھی اور نہ ڈول تھا۔ جب آپ کو معلوم ہو تو فرمایا جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کنویں سے پانی ابل پڑا اور سب لوگوں نے پانی پیا، جبکہ ایک شخص نے کچھ پانی ایک برتن میں رکھ لیا، جس پر کنواں ایک دم پرانی حالت میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ معروف کتاب تذکرۃ الاولیاء میں اسی سفر کی یہ کرامت بھی درج ہے کہ آپ نے لوگوں کو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر دیں جن کی گٹلیاں سونے کی تھیں۔ لوگوں نے وہ گٹلیاں بیچ کر کھانے پینے کا سامان خریدا اور صدقہ بھی کیا۔ آپ کی ازدواجی زندگی اور اولاد سے متعلق زیادہ مواد دستیاب نہیں، تاہم کئی مقامات پر آپ کے لیے ابو محمد، ابو سعید اور ابو النصر اور ابو علی کی کنیت استعمال ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کئی صاحبزادے تھے۔ آپ کے دو بھائیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جن میں حضرت سعید عالم حدیث اور حضرت عمار ممتاز صوفی تھے۔ آپ کا وصال یکم رجب 110 ہجری کو 99 برس کی عمر میں بصرہ میں ہوا۔ وہیں آج بھی آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ بعض نے تاریخ وفات 4 محرم الحرام 110 ہجری 8 اپریل 729 بھی تحریر کی ہے۔ تعبیر رویا کے امام حضرت محمد بن سیرین کو کسی نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پرندے نے مسجد سے سب سے بہترین کنکری لے لی، تو حضرت ابن سیرین نے فرمایا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو یہ حضرت حسن بصری کی موت ہے، کیونکہ وہی ہمارے درمیان مسجد میں سب سے بہترین ہے۔ چند دن بعد ہی آپ کے انتقال کی خبر آ گئی۔ نماز جمعہ کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی تو پورا بصرہ امڑ آیا۔ کہا جاتا ہے کہ بصرہ میں یہ پہلا موقع تھا جب جامع مسجد میں عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی، کیونکہ تمام لوگ جنازے کے ساتھ چلے گئے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔